الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ ابھی چونکہ نیٹ کی پرابلم ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ لنک سینڈ کرنے میں بھی ہمیں مشکل ہوگی، تو ہم ایک ہی کلاس جو ہے نا، یہ تقریباً 10-15 منٹ تو گزر گئے ہیں، 40 منٹ کے اندر ہی ہم اپنا لیسن انشاءاللہ پورا کریں گے۔ تو آج ہم سبق سنتے نہیں ہیں، آگے ہی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، یہ سب لوگ اپنے ذرا مائک میوٹ کر لیں۔ آج لوگ بہت کم ہیں، صرف 3 لوگ آئے ہوئے ہیں، 4 ہو گئے۔ جی جی، اور میں کہہ رہا ہوں سب لوگ اپنے مائک ذرا بند کر لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نواقض وضو کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث ہے۔ تو جی عامر بھی آپ ذرا اس کی عبارت پڑھ دیں، ٹیکسٹ متن آپ اس کا پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک قال كان اصحاب عن انس بن مالک عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودعون۔ جی، اخرجہ ابو داود اخرجہ وصححہ ابو داود وصححہ الدارقطنی واصلہ فی المسلم۔ جی جی حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی دور جی، نبی میں صلی اللہ کر علیہ دیتا وسلم۔ ہوں، آپ نے صرف ٹیکسٹ پڑھنا ہے بس۔ جی شیخ۔ جی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، علی عہدہ، آپ کے زمانے میں، یعنی دور نبوی میں اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہیں، ینتظرون العشاء، وہ نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز عشاء جو ہے وہ کافی لیٹ پڑھی جاتی تھی۔ تو نماز عشاء کے حوالے سے افضل یہی ہے کہ جتنا بھی لیٹ ہو جائے اتنا ہی زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے۔ تو اصحاب رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر ہی ان کی موت واقع ہوئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں، سیدنا انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ عشاء کا انتظار کرتے رہتے، کیونکہ دیر زیادہ ہو جاتی تو ان کو کچھ نہ کچھ اونگ آ جاتی، حتیٰ کہ تخفقا، جھک جاتے، رؤوسہم، ان کے سر، ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے، ولا یتوضؤون، اور وہ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ نواقض وضو کا بیان ہے، تو ایسی نیند جس کے اندر انسان گہری نیند میں نہ جائے، یعنی اس کو اونگ کہہ سکتے ہیں، یہاں نیند سے مراد اونگ ہے، بلکہ نیند کا تو یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے کہ ان کے سر جھک جاتے تھے۔ تو اونگ جو ہے، اونگ کے اندر وضو کے قائم رہنے کا غالب گمان ہوتا ہے، جبکہ گہری نیند کے اندر وضو ٹوٹ جانے کا غالب گمان ہوتا ہے۔ تو اگر اونگ آئی ہو تو اس اونگ کی بنیاد پر وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی اونگ جو ہے وہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، اور اگر نیند گہری آ جائے تو وہ ناقض وضو ہوگی۔ تو یہاں پر اس حدیث سے مبارکہ کے اندر، اس حدیث کو امام ابو داود نے بیان کیا ہے اور الدارقطنی
امام دارقطنی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اس کی اصل مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، یعنی اسی معنی کی روایت جو ہے وہ مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کا عمل بیان کیا ہے، اس میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ ریمارکس دیے، تو ایسی کوئی بات اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ کا عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دور نبوی میں صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ اس وقت وحی نازل ہوتی تھی، اور اگر کوئی غلط کام ہوتا تو اللہ رب العزت فوراً وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیتے کہ یہ عمل جو ہے درست نہیں ہے، اور ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں، یا ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا ہو، صحابہ کرام اس کو کرتے ہوں، اور آپ نے اس بارے میں کوئی چیز یا کوئی حکم اس کے بارے میں بیان نہ کیا ہو، تو وہ عمل حجت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں مطلع نہ کر دیں۔ تو گویا کہ صحابہ کا اجماع یا صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، الا یہ کہ اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم آ جائے یا ممانعت آ جائے، نہیں آ جائے کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو گویا کہ نواقض وضو کے بیان میں پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ ہے نیند۔ تو نیند جو ہے اگر گہری ہو تو پھر تو وہ ناقض وضو ہے، اور اگر نیند نہیں، اونگ ہے، تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ نیند بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ نیند سے، چونکہ نیند آنکھیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ العینان وکاء الصحی، کہ آنکھیں جو ہیں یہ انسان کی جو مقع دبر ہے، جائے پخانہ ہے، اس کے تسمے ہیں۔ جب تک انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو گویا کہ ہوا کے خارج ہونے کے بارے میں یا پخانے کے خارج ہونے پر انسان کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آدمی سو جاتا ہے، تو اونگ کے اندر تو پھر بھی کنٹرول باقی رہتا ہے، لیکن گہری نیند کے اندر انسان کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی گہری نیند میں چلا جائے تو پھر اس کی ہوا کے خارج ہونے کا ظن غالب ہے۔ تو ظن غالب کی بنیاد پر گہری نیند کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ نیند کی ہمارے سامنے دو صورتیں آ گئیں، ایک کو آپ اونگ کہہ لیں اور ایک کو آپ نیند کہہ لیں۔ اونگ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور نیند گہری جو ہے وہ ناقض وضو ہوگی۔ جی، اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ جی عامر بھائی یہ بھی پڑھ لیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیشی الی النبی ابھی صلی اللہ علیہ کہاں؟ وسلم ابھی حبیشن۔ ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ استحاد فلا اطہر افادع افعد الصلاة الصلاة افعد افع الصلاة۔ افعد الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حیدتک جی، فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلی عنک الدم ثم فاغسلی صلی۔ عنک الدم ثم صلی۔ جی جی، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خواتین سے بھی شادی یا نکاح کیا وہ سب کی سب مطلقہ یا بیوہ تھیں، سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو سیدہ عائشہ جو ہے آپ
کنواری تھیں، باقی سب جو ہیں یا تو بیوہ تھیں یا پھر مطلقہ تھیں۔ تو یہاں پر نماز کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے ہی ایک مسئلے کا بیان ہے۔ ایک ہوتا ہے حیض اور ایک ہوتا ہے استحاضہ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حیض سے مراد وہ مخصوص خون ہے جو جبلی طور پر، فطری طور پر اللہ رب العزت نے بناتے آدم پر لکھا ہے۔ ہر ماہ ایک مخصوص خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور مخصوص دنوں کے اندر جاری رہتا ہے، اور اس کی روٹین ہر عورت خود ہی جانتی ہے، کیونکہ یہ خاندانی طور پہ ہوتا ہے۔ بعض کی روٹین جو ہے وہ 6 سے 7 دن بھی ہو سکتی ہے، بعض کی 4 سے 5 دن بھی ہوتی ہے، اور بعض کی 3 سے 4 دن ہوتی ہے۔ تو اس خون کا رنگ اور اس کی بو جو ہے وہ بھی معروف ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی عورت کو اس خون سے پہلے یا اس خون کے بعد بھی خون آتا رہتا ہو تو پھر اس کا حکم جو ہے وہ حیض کے علاوہ ہے۔ حیض جو ہے اس میں نہ نماز پڑھی جائے گی اور نہ ہی روزہ رکھا جائے گا، اور نماز کی قضا تو نہیں ہوگی، لیکن جو روزے ہیں ان کی قضا دی جائے گی، جو روزے ان دنوں میں رہ جائیں۔ باقی جو استحاضہ ہے، استحاضہ کا خون اور حیض کا خون جو کہ الگ الگ ہیں، تو استحاضہ جو ہے وہ حیض نہیں ہے بلکہ وہ ایک بیماری ہے۔ تو بیماری سے نماز معاف نہیں ہوتی، اس بیماری کی حالت میں نماز پڑھی جائے گی، صرف ہر نماز کے لیے خون کو صاف کیا جائے گا اور وضو کر کے اس نماز پڑھ لی جائے گی۔ تو وہ گویا کہ ایسی ہی بیماری ہے جیسے انسان کے جسم سے مخصوص جگہ کے علاوہ کہیں سے بھی اگر خون نکل رہا ہو تو وضو کر کے اس نماز جو ہے وضو کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی حیض کے خون اور استحاضہ کے خون کے حوالے سے اہل علم نے چند فرق بتلائے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ سیاہی مائل، جبکہ استحاضہ کا خون سرخ ہوتا ہے۔ حیض کا خون چونکہ مخصوص ایام کا خون ہے تو وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ بیماری کا خون ہوتا ہے تو وہ سرخ ہوتا ہے، بالکل جیسے انسان کے جسم پہ کٹ لگ جائے تو وہاں سے خون نکلتا ہے۔ اسی طرح حیض کا جو خون ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری جو ان کے درمیان چیز فرق کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حیض کے خون کی بو ناگوار ہوتی ہے، جبکہ استحاضہ کے خون کی بو نہیں ہوتی ہے۔ تو استحاضہ چونکہ ایک بیماری کا نام ہے، تو جس طرح کہ ہم اس حدیث کے اندر پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک رگ ہے جو پھٹ جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، تو یہ ایسے ہی کہ جیسے انسان کے جسم کے دیگر اعضاء سے کہیں کٹ لگ جائے تو وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے۔ تو جو عام سادہ خون ہوتا ہے وہ ایک تو سرخ بھی ہوتا ہے، پھر وہ نارمل پتلا ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کی بو بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حیض کا خون چونکہ مخصوص خون ہے تو وہ اس خون جیسا نہیں ہوتا، وہ سیاہی میل ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر گندی بو بھی ہوتی ہے۔ تو عورت جو ہے وہ اپنی فطرت کو دیکھے گی، چونکہ ہر عورت کو ہر وقت استعاذہ نہیں ہوتا، یہ زندگی کے کسی حصے میں جا کر کسی وجہ سے یا شیطان جو ہے اس کی وجہ سے یہ استحاضہ ہو جاتا ہے۔ تو عورت جو ہے استحاضہ یعنی اس بیماری سے پہلے اپنی عادت کو دیکھے گی کہ میری عادت کیا تھی، حیض کے ایام میرے 3 دن تھے، 4 دن تھے یا 5 دن تھے، تو اسی اعتبار سے وہ اپنے حیض کے ایام شمار کرنے کے بعد استحاضہ شمار کرے گی، یا پھر وہ خون کے رنگ، خون کے گاڑھا پن اور اسی طرح خون کی بو سے جو ہے وہ اندازہ لگائے گی کہ اب میرا حیض جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب استحاضہ ہے، اب مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت انہوں نے کہا، چونکہ عورتوں کے مسائل ہیں تو حدیث بھی سیدہ عائشہ خاتون سے مروی ہے، اور جو خاتون
اور جس نے سوال کیا وہ بھی خاتون ہی ہیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے جی عامر بھائی؟ جی شیخ جی سر محترم آ اب رہی ہے۔ آواز آ رہی ہاں ہے۔ بس وہ تھوڑا سا ادھر سے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار، چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو حدیث کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ تو یہ حبیش جو ہے یہ حبش کی تصغیر ہے، تو یہ مشہور صحابیاں ہیں۔ قبیلہ قریش کی شاخ اسد سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے باپ کا نام قیس بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن قصی، گویا کہ یہ بھی قریشی خاتون ہے۔ آگے جا کر ان کا جو نسب نامہ ہے وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جہش کی بیوی تھی، اور انہوں نے بھی ہجرت مدینہ کی۔ برحال تو یہ ایک معروف صحابیہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ فقالت، اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی امراتن، میں ایسی عورت ہوں، استحاذ، کہ میں استحاضہ ہو جاتی ہوں، یعنی جب مجھے حیض آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے۔ استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکتا ہی نہیں ہے، خون چلتا ہی رہتا ہے۔ فلا اطہر، پس میں پاک نہیں ہوتی۔ اف ادا الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں، یعنی جب تک یہ خون چل رہا ہے میں نماز چھوڑ دوں؟ قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا، نہیں، انما ذلک عرق، بے شک یہ ایک رگ ہے جو پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، ولیس بحیض، اور یہ حیض نہیں ہے۔ فَإِذَا اقبلت، جب آئے، اقبلت آئے، حیضتو کی، تیرا حیض، یعنی تیرے حیض کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، فدع الصلاۃ، تو نماز کو چھوڑ دے، یعنی حیض کے جو مخصوص ایام ہیں جب وہ شروع ہو جائیں، اور وہ ہر عورت جو ہے وہ خود بہتر سمجھتی ہے، فدع الصلاۃ، تو پھر تو نماز کو چھوڑ دے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ دن چلے جائیں، فَغْسِلِي، تو غسل کر، عن کی دما، دھو دے اپنے آپ سے خون کو، دھونے سے مراد غسل بھی کرنا ہے اور خون کو بھی دھونا ہے۔ ثم صلی، پھر تو نماز پڑھ، یعنی کہ اس کے بعد پھر تو نے اس بات کا دھیان نہیں رکھنا کہ اب یہ خون چل رہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر حیض اور استحاضہ کا جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ ہے عورت کی عمومی عادت، یعنی عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے حیض کے دن اس بیماری سے پہلے یہ تھے، 5 دن تھے، 4 دن تھے، یا جو بھی اس کی روٹین تھی، تو جب وہ دن آ جائیں اتنے دن، تو ان دنوں میں نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن چلے جائیں تو پھر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر عورتوں کو خود اندازہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی عادت کو دیکھ لے، کیونکہ عموماً ایک خاندان کی خواتین کی جو عادت ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ دیگر خواتین جو ہیں ان کی عادت دیکھ لے کہ ان کی عادت کتنے دن ہے، 5 دن ہے، 4 دن ہے، 7 دن ہے، تو اسی حساب سے وہ اندازہ کر لیا کرے۔ متفق علیہ، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ متفق علیہ ہیں، یعنی یہاں تک جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ایک جیسے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ وللبخاری، اور امام بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ثم توضئی، کہ پھر تو وضو کر، لکل صلاۃ، ہر نماز کی طرف، واشار مسلم، اور امام مسلم نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ الی انہ، کہ انہوں نے حذفہا عمدن، یہ الفاظ جو ہیں جان بوجھ کر انہوں نے حذف کر دیے ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک ہر نماز کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک عورت نے غسل کر لینے کے بعد وضو کیا ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ اگلی نماز کے لیے اگر اس کا وضو قائم ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے چند ایک جو نکات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔
امام مسلم نے اگرچہ یہ شیخ شارح جو ہیں اس کتاب کے، وہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم نے اگرچہ یہ الفاظ حذف کر کے اپنا موقف یہ بیان کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ درست اور راجح موقف جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، اسی میں احتیاط ہے۔ تو اس حدیث سے جو مسائل ہمارے سامنے آئے ان میں سے ایک تو یہ بھی ہے کہ حضرات صحابیات کو مسائل دریافت کرنے سے طبی حیا مانے نہ بنتی تھی، یعنی صحابیات جو ہیں وہ دینی مسائل پوچھنے کے حوالے سے شرم و حیا کو رکاوٹ نہیں بننے دیتی تھیں، کیونکہ یہ دین کا معاملہ تھا۔ تو اسی طرح سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اپنا مسئلہ جو ہے وہ پوچھ لیا۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ حیض کے دوران نماز نہیں پڑھے گی، اس پر نماز پڑھنا حرام ہے، منع ہے، اور پھر وہ نماز کی قضا بھی نہیں کرے گی۔ ہاں البتہ اگر روزے اس کے رہ گئے ہیں، فرضی روزے، رمضان میں حیض جو ہے وہ آ گئی ہے، تو پھر روزوں کی تو قضا کی جائے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، کیونکہ یہ مخصوص ایام میں خواتین پہ مشکلات ہوتی ہیں، طبیعت مقدر ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے آسانی کرتے ہوئے نماز کو مستقل طور پر معاف فرما دیا۔ تیسرا نقطہ یہاں سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی حکم بیان فرماتے تو اس کی وجہ اور علت بھی ساتھ بیان فرما دیتے، تاکہ انسان جو ہے اس کا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب علت بیان کر دی جائے تو وہ اطمینان کے ساتھ جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس کی وجہ بھی یہ بیان کر دی کہ یہ جو خون ہے یہ حیض کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رگ جو ہے اس کے پھٹ جانے سے خون نکل رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک بیماری ہے، اور جس طرح انسان کے جسم پہ باہر کہیں پر زخم لگ جائے تو وہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، اس زخم کی بنیاد پر ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح استحاضہ کی بنیاد پر بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ چوتھا نقطہ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ نماز سے مانے نہیں، چاہے وہ نماز کے دوران بھی نکلتا رہے اور وہ جتنا بھی نکلے، کیونکہ وہ حیض ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ نماز شروع کر دی آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے، تو اس کے بعد پھر آپ نے اس طرف دھیان نہیں دینا، آپ جو ہیں اپنی نماز پوری کریں۔ لیکن راجح موقف جس طرح کے میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ کوئی پیڈ وغیرہ استعمال کیے جائیں تاکہ وہ کپڑوں کو نہ لگ جائے یا مزید مطلب کہ بدمزگی کا باعث نہ بنے۔ ایک نقطہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کے فرق سے احکام میں بھی فرق ہو جاتا ہے، جیسے حیض اور استحاضہ کے خونوں میں فرق سے اس کے احکام میں بھی فرق ہے۔ تو سبب جب بدلے گا تو حکم بھی بدل جائے گا۔ سبب یہ ہے کہ حیض کا خون تھا تو حکم یہ تھا کہ نماز نہیں پڑھنی، اور جب استحاضہ کا خون تھا تو اس میں حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ اپنی عادت، یعنی جو اس کا پہلے معمول تھا، اس کو دیکھے گی اور اس کی طرف رجوع کرے گی، اور جب اس کی عادت کے دن گزر جائیں تو پھر وہ آنے والے خون کو حیض نہیں بلکہ اس کو استحاضہ کا خون سمجھے گی، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی عبادات کو سر انجام دے گی۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا خون منقطع ہونے پر غسل کرنا واجب ہے، اور اسی طرح خون جو جسم پہ لگا ہوا ہے حیض کا اس کو دھونا بھی ضروری ہے، خواہ وہ جسم پہ لگا ہوا ہو یا وہ
کپڑوں پہ لگا ہوا ہو، جہاں بھی وہ خون موجود ہے اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ غسل ایسا ہو کہ خون کوئی بھی اس کا ایک بھی قطرہ یا ایک بھی نقطہ جو ہے وہ انسان کے جسم پہ باقی نہ رہے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجاست سے تطہیر واجب ہے، یعنی جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کی صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو حیض ختم ہونے پر پہلے خون کے دھونے کا حکم دیا۔ یعنی اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فغسل الدم عن کی دما، پہلے اپنے سے خون کو دھو۔ تو گویا کہ ناقض وضو جو چیزیں تھیں ہمارے سامنے، ایک تو نیند کا بیان گزرا، نیند میں اونگ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں، لیکن گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ دوسرے نمبر پر استحاضہ اور حیض کا معاملہ ہمارے سامنے آیا، تو حیض جو ہے اس سے تو غسل واجب ہے، لیکن استحاضہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے اس پر وضو لازم ہے، جس طرح کہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں ثم توضئی لکل صلاۃ، راجح موقف یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ استحاضہ ناقض وضو ہے۔ ہاں البتہ جب اس نے نماز شروع کر دی تو پھر وہ اس کی طرف نہیں دیکھے گی، لیکن اگلی نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے۔ تو ہمارے سامنے دو جو ہے ناقض وضو آ گئے، ایک گہری نیند اور دوسرا استحاضہ کا خون۔ تو اب تیسری چیز جو ہے ہمارے سامنے وہ ہے مزی۔ جی عامر بھائی ذرا آپ اس کی عبارت پڑھ دیں۔ سر عامر بھائی نا اس وقت گاڑی چلا رہے ہیں، میرا خیال ہے کسی اور کو کہہ کوئی رہے اور میں نے پڑھ دیں جی، پارکنگ کر کوئی بھی دی ہے، پڑھ نہیں دیں، میں آپ پڑھ ہی دیتا پڑھ ہوں، دیں میں پڑھ دیتا ہوں شیخ محترم، کوئی مسئلہ جی، نہیں۔ آپ پڑھ چلیں دیکھ لیں، آسانی سے کر لیں جیسے۔ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذه فأمرت المقداد أن يسأل النبي فأسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور چوتھے خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنتو میں تھا، رجلن ایسا آدمی، مذاء جسے مزی بہت زیادہ آتی تھی۔ تو میں ابھی مزی کی وضاحت کرتا ہوں ایک دفعہ، پہلے یہ ترجمہ پورا کر لیں۔ فَأَمَرْتُ پس میں نے حکم دیا، المقداد مقداد بن اسود، یہ بھی معروف صحابی ہیں حضرت مقداد بن اسود، ان سے کہا کہ ایسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کریں۔ فسألہ، تو حضرت مقداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ الوضوء، یعنی مزی میں وضو ہے، مزی نکلنے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں وضو کیا جائے گا۔ متفق علیہ، یہ روایت جو ہے متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ واللفظ للبخاری، لیکن یہ الفاظ جو یہاں پر موجود ہے یہ بخاری کے ہیں۔ تو ذکر سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں وہ تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بلکہ چار کہہ لیں، ایک مزی ہے، ایک ودی، اور ایک منی، اور ایک پیشاب۔ جو ودی ہوتی ہے، ودی تو پیشاب سے پہلے جو سفید پانی نکلتا ہے اس کو ودی کہا جاتا ہے، پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد۔ تو ودی عموماً پیشاب کے ساتھ ہی نکلتی ہے، ویسے آگے پیچھے نہیں نکلتی۔ اور ایک پیشاب ہے، تو پیشاب اور ودی دونوں کا ایک ہی حکم ہے، پیشاب بھی نجس ہے اور ودی بھی نجس ہے، کیونکہ وہ پیشاب کے ساتھ مل کر آتی ہے۔
تو اگر پیشاب اور ودی جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا واجب ہے، کیونکہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور پیشاب اور ودی یہ دونوں ہی ناقض وضو بھی ہیں۔ جب پیشاب آدمی کرے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جب آدمی تو پیشاب کے ساتھ ہی چونکہ ودی ہے تو ودی نکلے یا پیشاب نکلے، آپ کہہ لیں کہ وہ بھی پیشاب کی ہی شکل ہے۔ تو اگر جسم پر لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے تو ان کو دھونا فرض اور واجب ہے، اور اسی طرح اس سے وضو کرنا بھی ضروری ہے، یہ ناقض وضو ہے۔ دوسری چیز ہے منی۔ منی جو ہے یہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن یہ ناقض وضو بھی ہے اور اس سے غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ منی سے مراد وہ پانی ہے جو شہوت سے ٹپک کر خارج ہو، اب وہ احتلام سے ہو یا مباشرت سے ہو، کوئی بھی اس کی شکل ہو، تو منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، وضو ہی نہیں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن منی کے بارے میں اہل علم کا یہ موقف ہے کہ منی بذات خود جو ہے وہ پاک ہے، اگر جسم پر لگی ہوئی ہو یا کپڑوں پر لگی ہوئی ہو یا اس کی کچھ مقدار لگی ہوئی ہو تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے یا جسم ناپاک نہیں ہوگا، لیکن منی کے خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر یہ کپڑوں پر بسا اوقات منی لگی ہوتی تھی، کئی دفعہ میں دھو ڈالتی تھی اور پانی کے نشانات کپڑوں پر موجود ہوتے تھے، اللہ کے نبی نماز کے لیے چلے جاتے، اور کئی دفعہ میں افرقہ فرقا اس کو کھرچ ڈالتی تھی۔ تو جب منی کو کھرچا جائے تو وہ صحیح طرح سے صاف نہیں ہوتی ہے، اس کے نشانات اور اثرات جو ہیں وہ پھر بھی کپڑے پہ باقی رہتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر اس کے کچھ آثار نشانات باقی ہوں تو پھر آدمی ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ باقی یہ الگ چیز ہے، طبیعت کی نفاست ہونی چاہیے کہ اگر زیادہ لگی ہوئی ہے یا وہ گیلی ہے تو اس کو دھو لینا چاہیے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے، یعنی پہلی دو چیزوں کا ایک ہی حکم تھا، پیشاب کا اور ودی کا، کہ وہ نجس بھی ہیں، ان کا دھونا بھی لازمی ہے اور ان سے وضو بھی ہوتا ہے، اور دوسری چیز منی تھی، منی اگرچہ نجس نہیں ہے لیکن اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز مزی ہے۔ تو مزی جو ہے یہ جس شخص کے اندر شہوت زیادہ پائی جاتی ہو، عموماً اس کو لیس دار مادہ اور لیس دار پانی جو ہے وہ اس کے ذکر سے خارج ہوتا رہتا ہے، تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ اور یہ بسا اوقات مطلب کہ کچھ خیالات ایسے آنے سے یا بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے سے یا بیوی کا بوسہ لینے سے یا مطلب بیوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سوچنے سے عموماً اس طرح جو ہے مزی کا پانی جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس طرح کے خیالات نہ بھی آئیں تو بھی یہ خارج ہوتا ہے۔ تو مزی جو ہے یہ بھی ناقض وضو ہے، مزی جو ہے یہ بھی ناقض وضو ہے اور یہ نجس بھی ہے، مزی کو دھونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، انہوں نے شرم محسوس کی کہ میں خود جو ہے وہ اللہ کے نبی سے سوال نہ کروں بلکہ میں کسی کو کہہ دیتا ہوں، تو انہوں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے اس بارے میں سوال کریں۔ تو اس حدیث سے چند ایک فوائد جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مزی ناقض وضو ہے، اگرچہ اس حدیث کے اندر صرف مزی کا ہی تذکرہ موجود تھا لیکن میں نے اس سے ملتی جلتی باقی چیزیں جو ہیں ان کا ذکر بھی آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ تو مزی جو ہے وہ ناقض وضو ہے، لہذا مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے عضو تناسل کے ساتھ ساتھ خصیتین کو بھی دھونا ہے، اور یہ مزی جو ہے یہ بھی پیشاب کے حکم میں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نجس ہے، یعنی اگر کپڑے پہ لگی ہے یا جسم کے کسی حصے پہ لگی ہے تو وہاں کو دھونا اور اس کو صاف کرنا یہ لازم ہے۔
پھر دوسرا نقطہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ پورے ذکر کو دھوئے. اس روایت میں نہیں ہے، دیگر روایات کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے. تو بعض معاملات ہوتے ہیں جو تعبدی معاملات ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ مزی آپ کے ذکر پہ نہ لگی ہو، بسا اوقات وہ مزی نکلی اور فوراً جو ہے کپڑا ساتھ لگ گیا تو وہ ذکر گویا کہ صاف ہو گیا. لیکن حکم جو اللہ کے نبی نے عبادت کے طور پر حکم دیا ہے ہم اسی پہ ہی عمل کریں گے اور پورے ذکر کو بھی دھوئیں گے اور جہاں جہاں اس کے اثرات نشانات موجود ہیں اس کو بھی دھوئیں گے. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کوئی مسئلہ خود اگر پوچھنے میں حیا محسوس کر رہا ہو تو پھر کسی دوسرے کے ذریعے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. چوتھا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فتویٰ پوچھنے میں کسی کو اپنا وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر مسئلہ پوچھا. اور چوتھا مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امور دینیہ میں خبر واحد معتبر ہے. یعنی اگر ایک ایسا شخص جو عادل ہے اور نیک ہے، دیندار ہے، وہ کوئی خبر دے تو اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداد کو بھیجا، انہوں نے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا اور آ کر حضرت علی کو بتایا تو حضرت علی نے اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کو صرف ایک بندے نے ہی بتایا تھا. اسی طرح اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے سسرالی رشتہ داروں کے سامنے، خاص طور پہ ساس، سسر، سالے اور سالیاں جو ہیں، ان کے سامنے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن کا تعلق خواتین کے حوالے سے ہو، کیونکہ یہ شرم والی باتیں ہیں اور اگر کوئی بندہ اپنے سسرال میں ایسی باتیں کرے گا تو یہ آداب کے خلاف ہے اور وہ اس چیز کو محسوس کریں گے. اور چھٹا نقطہ جو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ دین سمجھنے کے لیے حیا جو ہے وہ مانے نہیں ہونی چاہیے. دین سمجھنے کے لیے حیا مانے نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اس سے پچھلی روایت میں بھی ہم نے پڑھا کہ سیدہ فاطمہ بنت حبیش نے براہ راست جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیا، اور یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداد کو بھیج کر مسئلہ جو ہے اس کی وضاحت پوچھ لی. اور یہ جو نقطہ ہے شرم گاہ سے نکلنے والی چیزیں 4 ہیں، یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، دوبارہ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے.